السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل نے آخر الزمان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کو ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر خالق کائنات مالک ارض و سما کے نور سے منور فرما کر ہدایت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن فرما دے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کتاب ہدایت بھی عطا فرمائی تاکہ لوگ قلبی، روحانی اور عقلی طور پر ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو کر عملی طور پر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان پر استقامت کے لیے اور ایمان میں کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے وحدہ لا شریک کی طرف سے دو معزز، محترم، مکرم اور بے مثال چیز عطا فرمائی گئی۔ ایک ذات مصطفیٰ حبیب کبریا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسری کتاب الہی قرآن مجید فرقان حکیم، جس میں اولین و آخرین کی ساری باتیں، شان الہی، قدرت الہی، فرمان الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا بیان اور عظمت مصطفیٰ اور شان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان فرما دیا گیا ہے۔ قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ارشاد فرمایا، اے اہل قریش، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف، تمہاری عزت ہے، کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہارے لغت کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو؟ تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کر لو؟ اس آیت میں جو لفظ فیہ ذکرکم ہے، مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایت اور احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت، ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے، اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ، نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمان قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری اور دبدبہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کے سرزمین پر قابض ہیں، اور جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ اور کلچر پر قابض ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہو، درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عالم تھے، لوگوں کو کثرت سے نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ واثق باللہ نے انہیں اس لیے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا کہ وہ قرآن کو مخلوق نہ مانتے۔ خلیفہ واثق باللہ نے انہیں شہید کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے سر کو بغداد کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک سر کو بغداد کی مشرق کے جانب اور کچھ عرصہ مغرب کی جانب لٹکایا گیا، اور باقی جسم کو دوسری جگہ میں سولی پر لٹکائے رکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شہید تو ہو گئے، لیکن حق بات سے روگردانی نہ کی۔ یہ خبر ملتے ہی میں وہاں پہنچا جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ وہاں بہت سے شاہ سوار اور پہرے دار نگرانی پر مامور تھے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے تو میں نے ان کے سر سے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پارہ 20 سورہ عنکبوت۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ چند دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم پر ریشم کا بہترین لباس اور سر پر تاج تھا۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا، لیکن میں 3 دن سے غمزدہ اور پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہوئے؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبا مجھ سے پھیر لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے حق کی خاطر قتل نہ کیا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو حق کی خاطر شہید ہوا، لیکن تجھے ایک ایسے شخص نے شہید کیا جو میرے اہل بیت سے ہے، میں نے حیا کی وجہ سے تجھ سے منہ پھیر لیا۔ احمد بن علی بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن نصر حنبلی رحمت اللہ علیہ کا سر اقدس بغداد میں اور بقیہ جسم سرا من رائی میں 6 سال تک لٹکا رہا۔ 6 سال کے بعد جسم مبارک اور سر اقدس کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار اقدس بغداد شریف کی مغربی جانب واقع ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے بزرگان دین کا کیا طرز عمل تھا کہ قرآن شریف کی تلاوت سے جتنا شغف تھا، قرآن شریف کی تعلیمات پر بھی اتنا ہی عمل تھا۔ جس طرح تلاوت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہوتا تھا، اسی طرح اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی جذبہ اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔